ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو. یہ منتھلی ریڈنگ ہے. جون کا مہینہ آلریڈی اسٹارٹیڈ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ ورک گو سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے کیا سچویشن ہے. کریئر اور ریلیشن شپ دونوں کو ڈسکس کروں گی. ایڈوائس کے میرے پاس الگ الگ کارڈس موجود ہیں. میں اسٹارٹ لوں گی ود دا ریلیشن شپ. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جنرل ریڈنگ ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سے فلی ریزونیٹ نہ کرے. ایکیوریسی کے لیے پرسنل ریڈنگ کو آپ پریفر کریں، اس کے لیے آپ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اچھا جی، تو ریلیشن شپ میں نا ایک بہت اچھا ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے ریسنٹ پاسٹ میں، بلکہ ڈیپ پاسٹ میں کہنا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سال مارچ اپریل کا ٹائم پیریڈ ہو سکتا ہے موسٹ پرابلی، جب کچھ معاملات کچھ نہیں صحیح رہے. اس کے بعد مطلب وہاں تک تو ٹھیک تھے، لیکن اس کے بعد کچھ صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں رہی. اور اس صحیح نہ رہنے کی وجہ جو ہے وہ ڈسٹنس ہو سکتا ہے. مطلب یہ ایک لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ بن گیا ہے یہاں پہ، اور اس کی وجہ سے پھر کمیونیکیشن میں گیپ آ گیا، جیسے ٹائم زون کا گیپ ہے، یا یہ کہہ لو کہ آپ کسی ایک پرسن کو موو کرنا پڑا جس کی وجہ سے بریک اپ ہو گیا. یا تو لانگ ڈسٹنس ریلیشن شپ ہو گیا اور اس کی وجہ سے ختم ہو رہی ہیں چیزیں، اور یا پھر یہ ہے کہ چونکہ ایک پرسن کو جانا تھا، اس نے اپنے کام کو یا اپنے دوسرے معاملات کو پریفرنس دی. موسٹ پروبیبلی یہ وہ پرسن ہے جس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگز ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پرسن آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. اب یہاں پہ جب جون کا مہینہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یو ریئلی وانٹ ٹو موو ٹوورڈ دیٹ پرسن بیکاز یو آر مسنگ دیٹ پرسن سو مچ. لیکن کیسے کیا جائے، کیا بات ہو، کس طرح سے ہو. اچھا، مور اوور یہ کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اتنے عرصے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور جس طرح سے بھی آپ نے مینیج کیا، تو یو آر ایکسپیکٹنگ کہ وہ پرسن جو ہے وہ خود آئے آپ کی طرف رادر دین کہ آپ کوئی ایکشن لیں. اچھا، اس میں یہ بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ پرسن نے کال آف کیا ریلیشن شپ، تو اس لیے بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسی کو دوبارہ ری اسٹارٹ لینا چاہیے، اسی کو دوبارہ انیشیشن کرنی چاہیے. لیکن جو ایڈوائس کے کارڈز ہیں نا، اس میں پہلا کارڈ تو یہ ہے کہ ہیو فیتھ ان یور ڈریمز. اگر آپ کو لگتا ہے، اگر ٹرولی مطلب اگر آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ میننگ فل ریلیشن شپ تھا اور اس کو سروائیو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے مینیفیسٹیشن میجیشین کے کارڈ کے ساتھ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں دس از دا رائٹ ون فار یو، تو پھر ہیو فیتھ ان یور ڈریمز. اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ یہ ایسا ہو جائے گا، جو آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں وہ ہو جائے گا. اتنا مشکل نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات، اٹس ٹائم ٹو گیو رادر ٹیک. یہ بات جو ہے نا یہاں پہ بہت ہی زیادہ میٹر کر رہی ہے. ہر بار ہم سوچتے ہیں کہ جی دوسرے نے کیا تھا تو اب وہی دوبارہ سٹارٹ لے، یا وہی سٹیپ ڈاؤن کرے، یا وہ اس کو جھکنے کی ضرورت ہے، ہم کیوں کریں. لیکن یہاں پہ ایک تو آپ کو ایڈوائس کا کارڈ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ خود اس دفعہ کچھ ایکشن لینا ہے. دوسرا یہاں پہ کنگ آف وانڈس کا کارڈ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ویسے تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ پرسن آئے، وہ بات کرے، وہ سب چیزوں کو ٹھیک کرے، کمیونیکیشن بحال ہو، ریلیشن شپ بحال ہو، وہ سب صحیح ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاسٹ پہ جا کے، اینڈ آف دا منتھ جا کے آپ ہوں گے جو کہ سٹارٹ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انیشیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو پرسن گیا تھا وہ جیسے واپس آ رہا ہے. اس میں یہ بہت زیادہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ دونوں کسی ایک جگہ پہ رہتے تھے، کسی ایک ملک میں، کسی ایک شہر میں، کسی ایک ٹاؤن میں، اور جو پرسن جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگس تھیں وہ کسی دوسرے شہر میں چلے گئے، ٹھیک ہے. ناؤ دے آر کمنگ بیک ٹو دیٹ برتھ پلیس یا ہوم ٹاؤن جو ہے آپ کا جو بھی، اور وہاں پہ جب وہ آئے ہوئے ہوں تو تب آپ کے پاس موقع ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ انیشیٹ کر سکیں. یہ اسٹیپ وہ اس پرسن نے لینا ہے کہ اس نے واپس آنا ہے، اور یہ اسٹیپ پھر آپ نے لینا ہے کہ آپ نے ان سے بات چیت جو ہے وہ اپنی چینج کرنی ہے، صورتحال کو کمیونیکیشن جو ہے وہ دوبارہ ری اوپن کرنی ہے. تو یہ یہاں ریلیشن شپ کی صورتحال نظر آ رہی ہے. باٹم آف دا ڈیک یہاں پہ میرے پاس جو کارڈز ہیں وہ 4 آف پینٹیکل کا کارڈ ہے، جو کہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یو آر ہولڈنگ سو مچ ان یور ہارٹ، یو آر ناٹ شیئرنگ اینی تھنگ، یو آر ناٹ اسپیکنگ اباؤٹ یور ایموشنز، یور فیلنگز، یور نیڈز، یور ڈیزائرز، ٹھیک ہے. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی. کنگ آف وانڈس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یو آر ولنگ ٹو اسپیک اباؤٹ یور سیلف.
تھوڑے سے آرگومنٹس ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ نگیٹیوٹی ظاہری بات ہے. 5 آف کپس یہاں پہ موجود ہے، 2 آف سورڈز موجود ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ بلاکیج کی وجہ سے یا جس طرح سے بھی صورتحال اینڈ ہوئی تو سچویشن بہت زیادہ پازیٹیو تو نہیں ہوگی، لیکن چھوٹے موٹے آرگومنٹ کے بعد یو کین ایکسپیکٹ کہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں اگر آپ اپنی نگیٹیوٹی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اگر آپ صرف نگیٹیو ہی سوچتے رہیں گے تو وہی چیز جو ہے وہ مینیفیسٹ ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ آپ میجیشین کے کارڈ کے ساتھ موجود ہیں جو کہ بتاتا ہے کہ یو ہیو دس کیپیسٹی ٹو مینیفیسٹ وٹ ایور یو وانٹ ٹو. تو اپنی مائنڈ سیٹ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے معاملات میں. کریئر کے جو معاملات ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاسٹ دسمبر سے چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ مشکل نظر آ رہی ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ لاسٹ دسمبر سے جو آہستہ آہستہ حالات میں تبدیلی آ رہی تھی وہ اب فائنلی جو ہے وہ فل بلاسمنگ انرجی جو ہے وہ یہاں پہ بن گئی ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پچھلے 1-1.5 سال میں کوئی کام شروع کیا ہے جس کے بعد اب جا کے آپ کی کچھ پوزیشن وہاں پہ اس کام کے حوالے سے، اس پروجیکٹ کے حوالے سے، اس جگہ کے اوپر آپ کی کچھ پوزیشن جو ہے وہ سٹیبل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اچھا، اس میں بھی یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی باتیں ہیں، کوئی آپ کو اس قسم کا ہے جس سے مزید چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو ریگارڈلیس کہ وہ آپ کا پوائنٹ بنتا ہے شیئر کرنے کا یا نہیں، یو ریئلی نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آگے بڑھ کے لیڈرشپ کا رول خود اٹین کرنا، خود لے لینا لیڈرشپ کا رول، یہ بہت زیادہ ضروری ہوگا. کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون اچھا فیل کر رہا ہے، کون برا فیل کر رہا ہے، ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کو اس ٹائم پیریڈ کے اندر، جب کہ یہ جون سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے، آپ وہ پرسن ہیں جو کہ اس ٹائم پہ سب لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا، لیکن یہ لیڈنگ رول اس ٹائم پہ ہوگا جب آپ خود اب اس سیڈنس میں سے، اس ڈپریسیشن والے جو فیلنگ ہے کہ نقصان ہو گیا ہے اور کوئی کام صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اس میں سے نہیں نکالیں گے تو جب تک آپ نہیں نکالیں گے تب تک آپ جو ہے وہ یہ لیڈرشپ کا رول پلے نہیں کر سکتے. اس بات کا بھی چانس ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے ملک سے، کسی دوسرے شہر سے کوئی نہ کوئی معاملات اس طرح کے چل رہے ہوں جن کے اندر بہت زیادہ گروتھ کا چانس جو ہے وہ موجود ہوگا. اگر آپ ورگو اسینڈنٹ ہیں تو جوپیٹر کی جو ٹرانزیشن ہے ان دا ٹورس، یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ایسپیکٹ بنا رہا ہے، اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ انٹرنیشنل اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ یا دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ بھی اس سے بینیفٹ لے سکیں گے جو کہ کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، PR وغیرہ کرانا چاہ رہے ہیں. تو اس مہینے جو ہے وہ آپ کو بالکل ایکشن لینا چاہیے. جو سے کام ہے، جو سے آئیڈیا ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہیں، اس کے اوپر فل تھروٹل کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے، اور پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ میرے پاس موجود تھی ورگو لوگوں کے لیے، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.